بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الہدایہ قرآن کلاس میں دورہ قرآنی انسائکلوپیڈیا میں تمام شرکاء کلاس کو ساتھیوں کو خوش آمدید۔ بحمد اللہ تعالی قرآنی انسائکلوپیڈیا میں موجود 4000 موضوعات سے زائد موضوعات، ان میں سے پہلا موضوع ہمارا مکمل ہو چکا ہے اور دوسرا الحمدللہ الکریم جاری ہے۔ آج ہم اسی موضوع کے تحت ٹاپک نمبر 3 جو شروع ہو چکا ہے اس کو انشاءاللہ الکریم اسٹڈی کریں گے، اور یہ دوسرا موضوع جو ہے انسائکلوپیڈیا کے موضوعات میں سے الایمان باللہ تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان کے تحت جو ٹاپکس آ رہے ہیں اس میں یہ ٹاپک نمبر 3 ہے، جس میں سے آیت نمبر 7 یعنی 7ویں سورت میں سے جو آیات مبارکہ اس ٹاپک کے تحت ہیں اس کو ہم اسٹڈی کریں گے، اور یہ سورت ہے سورہ نور۔ سورہ نور سورت نمبر 24 آیت نمبر 35۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نور ہے السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا۔ مثل نور ہی، اور اس کے نور کی مثال، یعنی اللہ رب العزت نہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں نہ سنائی دیتے ہیں، 5 حصوں میں سے کوئی فرد بھی اللہ رب العزت کو محسوس نہیں کر سکتا، مگر ماننا ضرور ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنا تعارف کیا فرمایا کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور اس نور کو سمجھنا ہے، اس کی معرفت تک پہنچنا ہے تو مثال کے ذریعے۔ اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ ہر بات جو ہے مثال سے سمجھاتے ہیں، اور یہ تو پھر سب سے بڑی مثال ہے جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمائی کہ اپنا نور سمجھانے کے لیے اس نور کی مثال کس طرح سے دی۔ فرمایا مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دنیا میں روشن ہے۔ یعنی اس نور، یہ مثال، اس مثال سے مراد کون سی مثال ہو سکتی ہے؟ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو اس دنیا میں روشن ہے، کیونکہ اس سے اوپر کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ رب العزت کے نور تک ہمیں پہنچائے، اس نور کی معرفت تک ہمیں پہنچائے۔ تو اس نور کی مثال کیسے ہے؟ کامشکاتن، جیسے ایک تاک ہے، اس تاک جیسی ہے، یعنی تاک نما سینہ اقدس۔ اس تاک سے مراد ہوگا تاک نما سینہ اقدس۔ اب اس سینے کا اگر آپ ڈیپلی مطالعہ کریں، اس کی وہ شکل دیکھیں، فوٹو دیکھیں سینے کی، تو بالکل ایک تاک کی طرح نظر آتی ہے۔ تاک کی طرح، جیسے پرانے زمانے میں ایک تاک بنا کر اس میں چراغ جلایا کرتے تھے، اس کے اندر شیشے کے فانوس کے اندر ایک چراغ جلتا ہوتا تھا اور وہ تاک میں رکھ دیتے تھے۔ تو انسان کے سینے کی جو صورت ہے، شکل ہے، وہ تاک جیسی ہے۔ تو یہاں پر اللہ کی نور کی مثال جو نور محمدی صلی اللہ تعالی وسلم کی شکل میں دنیا میں روشن ہے، اس تاک نما سینہ اقدس جیسی ہے۔ فیہا مصباح،
جس میں چراغ نبوت روشن ہے، جس میں چراغ روشن ہے. مصباح سے مراد ہے چراغ، جس میں چراغ روشن ہے، اور چراغ سے مراد کیا ہے؟ چراغ نبوت، نبوت کا چراغ جس سینے میں روشن ہے. اور یہ سینہ کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ سینہ نبی آخر الزماں خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا. المصباح فی زجاجۃ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس طاق نما سینہ اقدس جیسی ہے جس میں چراغ نبوت روشن ہے. المصباح، اور وہ چراغ فی زجاجۃ، فانوس میں رکھا ہے. اور فانوس سے مراد کیا ہے؟ قلب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک یعنی دل مبارک، اس کے اندر. فانوس سے مراد یعنی زجاجہ سے مراد کیا ہے؟ فانوس. اور فانوس سے مراد سینہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا دل ہے اس میں رکھا ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور یہ فانوس، یہ زجاجہ یعنی فانوس، کأنہا گویا کہ وہ، کوکب دری، یہ جو فانوس ہے، کأنہا گویا کہ وہ، کوکب دری، ایک درخشندہ ستارہ ہے، اور روشن ستارہ نبوت سے، یعنی حضور علیہ السلام کا جو شجرہ نبوت ہے انبیاء و رسول کے ساتھ، اس کے ساتھ یہ چراغ روشن ہے. لا شرقیۃ، نہ فقط یہ شرقی ہے، ولا غربیہ، اور نہ فقط یہ غربی ہے، یعنی یہ فقط شرقی اور غربی نہیں. یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خود ہی چمک رہا ہے. یکاد، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زیتھا، اس کا تیل، یضیء، اضاء یضیء، خود ہی چمک رہا ہے. ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ ابھی اسے وحی ربانی اور معجزات آسمانی کی آگ نے چھوا بھی نہیں. یکاد زیتھا، لگتا ہے کہ اس کا تیل، یضیء، خود ہی چمک رہا ہے. ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ اس کو چھوا بھی نہیں آگ نے. کون سی آگ نے؟ وحی ربانی کی آگ نے، اور آسمانی معجزات کی آگ نے اس کو چھوا بھی نہیں. یہ خود سے چمک رہا ہے. نور علی نور، نور پر نور ہے. مطلب کیا؟ کہ جسم بھی نور ہے، روح بھی نور ہے، اور اس کے اوپر نازل ہونے والی وحی بھی نور ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اور اللہ رب العزت ہدایت دیتا ہے، پہنچا دیتا ہے اپنے نور معرفت تک، من یشاء، جس کو چاہتا ہے. یہدی اللہ، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، پہنچا دیتا ہے، لنورہ، اپنے نور ہدایت تک، من یشاء، جس کو چاہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے. وَيَضْرِبُ، اور بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، الامثال، مثالیں، للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یہ اللہ رب العزت پر ایمان کی معرفت، ایمان باللہ کی معرفت اور اس کے واجبات، تو یہ ہے ایمان کا راستہ. اللہ رب العزت پر ایمان کا راستہ اور ایمان کی معرفت کا راستہ، کہ اللہ پاک نے اپنی ذات کا تعارف، اپنے نور ہونے کا تعارف ایک وسیلے سے کروایا ہے، اور وہی وسیلہ ایمان کی معرفت کا راستہ ہے، وسیلہ ہے، اور وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سینہ اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قلب اطہر و منور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو
یہ حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات و وسیلہ ہے جو ہمیں اللہ رب العزت پر ایمان کی معرفت عطا کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ہمیں ہدایت دیتا ہے، اللہ کے نور کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے۔ یہ سورہ نور سورت نمبر 24 اور آیت نمبر 35۔ اسی موضوع میں 8 نمبر سورت اور اس کی آیت مبارکہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، وَلَمَّا اور جب رآ دیکھا، المؤمنون اہل ایمان نے، الاحزاب کافروں کے لشکروں کو، کافروں کے بڑے بڑے لشکروں کو دیکھا، قالو تو بول اٹھے، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یعنی یہ ایمان والوں کا ایمان تھا، پختہ ایمان تھا، ایمانی طاقت تھی کہ وہ ان لشکروں کو دیکھ کر گھبرائے نہیں، بلکہ بول اٹھے کہ ھذا یہی ہے ما جو وعدنا ہم سے وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وصدق اللہ ورسولہ اور ہمیشہ سچ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی، وما زادہم الا ایمان و تسلیما، سو اس منظر نے ان کے ایمان اور اطاعت گزاری میں اضافہ ہی کیا، وما زادہم اور نہیں اضافہ کیا ان کے اندر اس منظر نے کہ مسلمانوں کی، مومنوں کی ظاہری تعداد کم ہے مگر اپنے سامنے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو دیکھ کر وہ گھبرائے نہیں، کیونکہ ان کی تعداد کم تھی مگر ورائٹی بہت اعلیٰ تھی، طاقت بہت اعلیٰ تھی، اور طاقت کون سی تھی؟ وہ طاقت ایمان کی طاقت تھی، وہ اللہ رب العزت پر توکل کی طاقت تھی، وہ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسے کی طاقت تھی، وہ کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت پر بھروسے کی طاقت تھی کہ ان کو ڈولنے نہیں دیا، ان کو لرزنے یا ڈگمگانے نہیں دیا، بلکہ وہ پکار اٹھے کہ یہی وعدہ ہے ہمارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ وعدہ فرماتے ہیں، سچا وعدہ فرماتے ہیں اور اس کو پورا فرماتے ہیں، اور اس منظر نے ان کے ایمان میں اور اللہ رب العزت کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری میں اضافہ کیا۔ تو یہ ہے ایمان۔ ایمان پھر بار بار وہی دہرایا جا رہا ہے کہ ایمان توکل کی طاقت ہے، توکل اللہ کی طاقت کو ایمان کہتے ہیں، اللہ رب العزت پر کامل بھروسہ کرنے کی طاقت کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ سورۃ الاحزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 22۔ اگلی سورہ نمبر 9 ہے، اس کی آیت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ ان الذین بے شک جن لوگوں نے قالو کہا، بے شک جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کو فقط رب ماننا، زبان سے اقرار کر لیا اور دل سے یقین کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر وہ اس پر مضبوطی سے قائم ہو گئے، پھر ان کے خیالات بھی، ان کی آرزوئیں بھی، ان کے اعمال بھی، سب کچھ اللہ رب العزت کی اطاعت کے تابع ہو گئے، اللہ کی مرضی کے تابع ہو گئے، اللہ کے ارادے کے تابع ہو گئے، تو اور وہ استقامت پذیر ہو گئے اس ایمانی قوت پر، تو پھر ان کا مقام کیا ہوا؟ یہ ٹاپک ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ ایمان باللہ کی معرفت اور اس کے واجبات، تو ان کا پھر مقام کیا ہوگا کہ تتنزل علیہم الملائکۃ، تتنزل کہ نازل ہوتے ہیں ان پر، علیہم ان پر، الملائکۃ فرشتے، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا کہ نہ تم خوف کرو، ولا تحزنوا اور نہ تم غم کرو، وابشروا اور خوشیاں مناؤ بالجنت التی اس جنت کے ساتھ،
اس جنت کی خوشیاں مناؤ کنتم توعدون التی کنتم توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس جنت کی خوشیاں مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو یہ ان لوگوں کی شان ہے کہ جو ایمان لائے اور ایمان کے واجبات کو پورا کیا۔ ایمان کے واجبات کیا ہیں؟ کہ جب اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا، اللہ کو رب مان لیا، دل سے مان لیا، زبان سے اقرار کر لیا، تو پھر نہ یہ دل کسی اور کے آگے جھکے اور نہ یہ زبان کسی اور کی خاطر بولے، نہ یہ سر کسی اور کے آگے جھکے، بلکہ ہر طرف اللہ ہی اللہ ہو، اللہ ہی اللہ ہو، ہر فیصلہ اللہ کا، ہر کلام اللہ کا، ہر خاموشی اللہ کی، سونا بھی اللہ کا، جاگنا بھی اللہ کا، سب کچھ اللہ کے لیے۔ تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کو یہ انعام ملتا ہے کہ فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور ان کو یہ خوشخبریاں دیتے ہیں کہ نہ خوف کرو نہ غم کرو، اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ، اس جنت کی خوشخبری پاؤ کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر پھر وہی بات یاد آتی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اوفو بعہدی، تم میرے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کرو۔ مجھے رب کہا ہے تو رب مانو ہمیشہ، تو میں تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کروں گا۔ اور وہ عہد کیا ہوگا کہ اب شروع بالجنت التی کنتم توعدون، اس جنت کی خوشخبری اور بشارتیں کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اس سے آگے 10 نمبر سورت کی آیت والذین تبوؤا الدار، اب یہ جو ابھی ہم نے 9 نمبر پڑھی ہے یہ سورت ہے فصلت، سورت نمبر 41 اور آیت نمبر ہے 30۔ اگلی 10 نمبر سورت ہے سورت الحشر اور آیت نمبر 9، سورت نمبر 59 اور آیت نمبر 9۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اب یہاں پر انصار مدینہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا اور مہاجرین کی وہ مدد کی، مہاجرین کے ساتھ اخوت کا وہ رشتہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آرزو میں، حضور کے حکم کی پابندی میں اور حضور کی تابعداری میں جو رشتہ قائم کیا، وہ اسلام میں اپنی مثال آپ ہے، تاریخ اسلام میں۔ تو ان انصار کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو فے کا مال بنو نذیر سے حاصل ہوا ہے، بنو نذیر جنہوں نے مدینہ پاک میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جانے کے بعد خود بخود ہتھیار ڈال دیے اور مدینہ چھوڑ کر جانے کا ارادہ کر لیا، تو ان کے جو اموال فے کی صورت میں مسلمانوں کے پاس آئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوئے، تو اس مال کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ والذین، اور یہ مال ان انصار کے لیے بھی ہے، یہ مال ان انصار کے لیے بھی ہے جنہوں نے والذین، جنہوں نے تبوؤ، اپنا گھر بنا لیا تھا۔ تبوؤ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر اترنا اور وہاں پہ آباد ہو جانا۔ تبوؤ، جنہوں نے اپنا گھر بنا لیا تھا، آباد ہو گئے تھے، قیام پذیر ہو گئے تھے، الدارا، اس مدینہ پاک میں، والایمان، اور ایمان کو، یعنی جنہوں نے مدینہ کو اور ایمان کو پہلے ہی اپنا گھر بنا لیا تھا، یعنی مہاجرین کے آنے سے پہلے ہی شہر مدینہ اور ایمان کو اپنا گھر بنا لیا تھا، من قبلہم، ان سے پہلے ہی، یعنی مہاجرین کے آنے سے پہلے ہی، یحبون، یہ محبت کرتے ہیں ان سے، من ہاجر الیہم، جنہوں نے ہجرت کی ان کی طرف، من جنہوں نے ہاجرہ ہجرت کی، الیہم ان کی طرف، ولا یجدون، اور نہیں پاتے، فی صدورہم، اپنے دلوں میں، اپنے سینوں میں، حاجتن، کوئی بھی حاجت، کوئی بھی حاجت نہیں پاتے، مما، اس سے جو اوتو، ان مہاجرین کو دیا جا رہا ہے، یعنی جو مہاجرین کو مال تقسیم کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں اپنے دل میں کوئی کھٹک محسوس نہیں کرتے۔ حاجت کا ایک مطلب کھٹک بھی ہوتا ہے، کانٹا چبھنا بھی ہوتا ہے، کہ ان کے دل میں
اس بات کا بالکل کانٹا بھی نہیں چبھتا کہ یہ ان کو مال دیا جا رہا ہے، ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا ہے۔ فے کا مال تمام صحابہ کے لیے برابر تھا، تو لیکن انہوں نے اس بات پر کوئی فیلنگ اپنی نہیں دکھائی کہ ہم حاجت مند زیادہ ہیں، ہم بھی حاجت مند ہیں، اگرچہ کوئی غریب بھی تھے انہوں نے بھی اس بات کا اظہار نہیں کیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ ترجیح دیتے ہیں، یعنی جو کچھ مہاجرین کو دیا جاتا ہے اس پر ان کے دلوں میں کوئی تنگی وہ محسوس نہیں کرتے، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دے رہے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ، اور ترجیح دیتے ہیں، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں پر، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں، اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہے اس بات کی کہ ان کو بھی مال دیا جائے، لیکن ان کے دل صحبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اتنے وسیع ہو چکے ہیں کہ وہ کوئی بھی کھٹک اپنے دل میں محسوس نہیں کر رہے، اور کھلے دل سے حضور سے عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارا فے کا مال جو ہے یہ ہمارے انصار بھائیوں میں تقسیم فرما دیا جائے، اور ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تو پھر ایسا ہی ہوا کہ انصار کے مشورے سے یہ تمام اموال مہاجرین میں تقسیم کر دیے گئے۔ انصار میں سے صرف 3 آدمیوں کو اس میں سے حصہ دیا گیا جو بہت زیادہ حقدار تھے، ان میں ابو دجانہ، سہیل بن حنیف، اور ان کے علاوہ ایک مشہور یہودی سردار جو تھا ابن ابی الحقیق، اس کی تلوار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی گئی۔ بس ان 3 لوگوں کو اس میں سے فے میں سے مال دیا گیا، اور باقی سارا انصار مدینہ کی رضامندی سے سارے کا سارا مال مہاجرین میں تقسیم کر دیا گیا۔